بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے۔ اس سبق میں سے آپ کے پاس کون کون سی چیزیں آئیں گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں کے اسباق ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تو آپ کے کثیر اور انتخابی سوالات ہوتے ہیں، اور ایک آپ کے پاس خلاصہ ہوتا ہے 10 نمبر کا، اور 15 نمبر کی سیاق و سباق اور تشریح۔ آپ لوگوں کو سبق اس طرح سے کروایا جاتا ہے کہ آپ اس کا خلاصہ آئے وہ بھی کر لیں، تشریح آئے تو وہ بھی آسانی سے کر لیں۔ اس چیز کے لیے آپ کو سبق میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں اہم باتیں کون کون سی ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ ایک تسلسل میں، ایک ترتیب میں ہونی چاہیے۔ جو چیز سبق میں پہلے ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہاں یہ پہلے ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہے۔ ایک تسلسل کا، اس ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس ترتیب سے مصنف نے ان چیزوں کو اس سبق میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس جو آج آپ کا سبق ہے وہ ہے تشکیل پاکستان کی، جو بہت اہم سبق ہے۔ تشکیل پاکستان سبق اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے مسلمانوں کا زوال۔ اگر آپ پہلا پیراگراف دیکھیں، پہلا اپنا صفحہ دیکھ لیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں، مسلمانوں کا زوال ہے اور سید احمد شہید کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا زوال جب شروع ہوا تو اس وقت پھر کس طرح سے وہ زوال شروع ہوا، کس طرح سے اس زوال کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا جو زوال تھا وہ جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی تھی 1707 میں، تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان سیاسی اور مذہبی دونوں طور پہ زوال پذیر ہو چکے تھے، دونوں طور پہ تنزل کا شکار ہو چکے تھے۔ ایسے میں چند رہنما مسلمانوں کے اٹھے، جن میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد شہید بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مذہب کے قریب لانے کے لیے دوبارہ سے کوششیں کی، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے بعد سید احمد شہید اور فرائضی تحریک، آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نے دیکھ لیا کیا اہم چیز تھی اس میں، مسلمانوں کا زوال۔ اس کے بعد پورا پیراگراف آگے آپ اس صفحے کو پڑھیں، پیراگراف کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اہم چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ ہے سید احمد شہید کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد جو تحریک چلی اس کے بارے میں۔ یہ جو سیاسی اور معاشرتی تنزل تھا مسلمانوں کا، اس تنزل سے نکالنے کے لیے سید احمد شہید، سید احمد بریلوی جو تھے، انہوں نے بہت کوشش کی۔ 1816 سے 1831 تک انہوں نے بھرپور کوشش کی، وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے 1826 میں سکھوں کے خلاف بھی جہاد کا آغاز کیا تھا، مذہبی جہاد کا آغاز کیا تھا۔ کچھ غداروں کی وجہ سے آپ 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے۔ اسی زمانے میں بہار میں ایک تحریک چلی فرائضی تحریک کے نام سے، جس کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے قریب لانا اور ان کی مدد کرنا۔ مدد کس طرح سے کرنا کہ جو مسلمان مذہب سے دور ہو چکے تھے انہیں دوبارہ سے مذہب کے قریب لانا، مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے قریب لانا اور ان کی مدد کرنا۔ مدد کس طرح سے کرنا کہ جو مسلمان مذہب سے دور ہو چکے تھے انہیں دوبارہ سے مذہب کے قریب لانا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا مکمل، سر سید احمد خان اور انگریزوں کا مکمل قبضہ۔ اگر آگے آپ دیکھیں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو 1857 کی جنگ ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ ہندوؤں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کو بہلا پھسلا کے ان کو، اب یہ کہہ لیں نا کہ دھوکے سے اس جنگ میں شریک کر لیا، اور جب جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے مسلمان ہندوؤں کی عتاب کا تو پہلے ہی شکار تھے، سکھ اور ہندو تو ان کے مخالف تھے، انگریز جو ان کا تھوڑا بہت کر لیتے تھے خیال تو وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، بہت عتاب کا نشانہ بنایا، اور ان سے ان کی زمینیں چھین لی گئیں، سرکاری ملازمتوں سے انہیں نکال دیا گیا، سرکاری اسکولوں میں ان کے بچوں کو نہیں پڑھنے دیا گیا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کے جو ان کے دروازے تھے نا زندگی گزارنے کا، انہیں وہاں پہ بالکل حق نہیں تھا۔ وہ ایک مسلمانوں کے لیے اس وقت برصغیر کو دارالحرب بھی قرار دیا گیا، یعنی موت کا گھر، کہ وہ بہت بری جگہ بن گئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ ایسے میں کسی رہنما کو ہونا ضروری تھا۔ سر سید احمد خان اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے
آگاہ کیا کہ جو نیا زمانہ ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ انہیں آمادہ بھی کیا۔ آپ نے اس سلسلے میں آل انڈیا ماڈرن ایجوکیشنل کانفرنس اور بھی بہت سے اداروں کی بنیاد رکھی۔ 1898 میں جب آپ کا انتقال ہوا تو قوم اس وقت جاگ چکی تھی مراد اس وقت قوم جو ہے نا وہ سر سید احمد خان کی کوششوں سے اور ان سے پہلے جو رہنما گزرے ان کی کوششوں سے مسلمان جاگ چکے تھے خواب غفلت سے۔ ان کے اندر وہ جذبہ جو تھا وہ پھر پیدا ہو چکا تھا اور مذہب سے وہ بہت حد تک قریب ہو چکے تھے۔ سر سید احمد وفات جب پا چکے تھے، ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے دوست، ان کے رفقا نے ان کے کام کو آگے چلایا اور علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے اور ایسے کام کیے کہ جس سے مسلمان دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکیں۔ امیر علی نے انگریزی تصنیف کے ذریعے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ اپنی انگریزی تصنیف میں انہوں نے اسلام کو اس طرح سے مغربی حلقوں میں پیش کیا کہ اسلام کی اور زیادہ قدر جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو اس طرح سے مختلف لوگوں نے مختلف کام کیے اور اس طرح انہوں نے اپنے اس کو جو اسلام تھا اس کی وقت پیدا کی اور اس کو لے کے آگے چلے۔ اس کے بعد دیکھیں جدید اور قدیم علوم میں خلیج، ٹھیک ہے، مسلمان جو تھے وہ قدامت پسندی اور جدت پسندی میں بٹے ہوئے تھے کہ ہم قدیم کو لے کے چلیں یا جدید کو لے کے چلیں۔ اسلام تو ایک ہی ہے نا، اس میں کوئی قدیم جدید نہیں ہے، لیکن نئے زمانے کی ضروریات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو رہنما تھے نا، انہوں نے مسلمانوں کو اس اسلام سے آشنا کروانے کی کوشش کی کہ نئے زمانے کی ضروریات بھی پورے ہوں اور اسلام کا بھی وہ حق ادا کریں۔ تو مسلمان تھوڑے سے ان چیزوں میں بٹے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے قدیم اور جدید دونوں علوم کا بہت گہرا مطالعہ کیا اور آپ نے خودی کو پہچاننے پہ زور دیا، اطاعت ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی منازل قرار۔ مسلمان تھوڑے سے ان چیزوں میں بٹے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے قدیم اور جدید دونوں علوم کا بہت گہرا مطالعہ کیا اور آپ نے خودی کو پہچاننے پہ زور دیا، اطاعت ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی منازل قرار دیا، ٹھیک ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرے گا، اپنے نفس پہ ضبط رکھے گا، قابو رکھے گا، اور نیابت الہی جو ہوگی نا، ٹھیک ہے، وہ ہوگی تو انسان خودی کی منازل کو پہنچ سکے گا، خودی کی منازل کو طے کر سکے گا۔ اس کے بعد بہت سے متفرق واقعات ہوئے۔ آگے آپ کا سبق جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے مختلف واقعات بتائے ہیں، جیسے سائمن کمیشن ہے، اس کے بعد کانگریس کی جو بنیاد پہلے ڈلی تھی، پھر سائمن کمیشن، شملہ وفد، میثاق لکھنؤ، خطبہ الہ آباد اور نہرو رپورٹ، اس طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے سبق میں بیان کی ہیں۔ تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جو مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں بھی اچھے تھے، ٹھیک ہے، اپنے جو رہنما تھے ان کی پکار سنی تھی مسلمانوں نے اور ترقی کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ دسمبر 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی، 1909 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ ہوئی، یعنی تقسیم بنگال کی جو بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا اس کی تنسیخ ہوگی، اس کی منسوخی ہوگی۔ 1912 میں جنگ بلقان و طرابلس ہوئی تھی۔ ان چیزوں سے مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں ان کے حقوق کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کو اپنے ساتھ ملایا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جو ہندو تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تحریکات کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ قیام پاکستان تک جاری رہا۔ کانگریس کی بنیاد ڈلی جب 1885 میں، تو ہندو نے یہ کہا تھا کہ یہ جماعت ہندوستان کے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہوگی، لیکن جب جماعت بن گئی آہستہ آہستہ ہندو اس جماعت میں انہوں نے جب اپنے قدم جما لیے تو مسلمانوں کے خلاف وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ ہندوؤں نے اور تحریکات جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف شروع کر دی تھی، جیسے آپ شدھی تحریک کو لے لیں، سنگھٹن کو لے لیں، اور یہ جو تحریکیں تھیں یہ اس وقت تک چلتی رہیں جب تک مسلمانوں نے اپنا ایک الگ وطن حاصل نہیں کر لیا تھا۔ ایسے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف جو تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں تو مسلمان بالکل بے یار و مددگار سمجھ لیا تھا انہوں نے، ہندوؤں نے۔ اس لمحے میں، اس وقت میں مسلمانوں کو کسی عظیم رہنما کی ضرورت تھی، کسی قیادت کی ضرورت تھی، جو کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں ملی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔
آپ کو 1928 میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ کی صدارت سونپی گئی تھی۔ مسلمانوں کے سچے خیر خواہ تھے، انگریزوں اور ہندوؤں کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے والے نڈر لیڈر تھے آپ نے کبھی انگریزوں یا ہندوؤں کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کبھی ان سے ڈرے نہیں، جھجکے نہیں۔ آپ جو بھی بات کرتے، جو بھی فیصلہ کرتے، مسلمانوں کے حق میں کرتے۔ آپ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صدارت کی تھی، جس سے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ 1945 اور 46 کے انتخابات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور قیام پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 1945 اور 46 کے انتخابات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور قیام پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1945 اور 46 کے انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں جو مسلمانوں نے واضح طور پہ کامیابی حاصل کی تھی، اس کامیابی نے یہ بات انگریز حکومت پہ عیاں کر دی تھی، واضح کر دی تھی کہ جو مسلمانوں کا الگ وطن حاصل کرنے کا مطالبہ ہے وہ اب ٹل نہیں سکتا، اب ہم اور مسلمانوں کو نہیں ڈال سکتے۔ بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے اپنا منصوبہ شائع کیا، اس میں 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت رنگ لائی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، چنانچہ اسلام ہی پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کا نصب العین ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا، آپ لوگوں کو امید ہے اس میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بات آپ کو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو پیراگراف میں اہم نکات چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں بتائے ہیں، یہ آپ نے خلاصہ اس طرح سے نہیں لکھنا، خلاصہ آپ پیراگراف میں نہیں لکھیں گے، اس طرح سے پوائنٹ بنا کے خلاصہ ہیڈنگ بنا کے نہیں لکھیں گے۔ یہ جسٹ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سبق کے جو اہم نکات ہیں وہ سمجھ آ سکیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں۔ خلاصے میں آپ نے کسی قسم کی ہیڈنگ نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔